بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ریگستان اور صحرائی علاقے کے بغیر پتوں کے گھنی جھنڈ نما شاخوں والا کانٹے دار جھاڑی نما چھوٹا درخت ہے۔ یہ خود روح چھوٹے قد کا پھیلا ہوا درخت ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کونپل نما پتے 1 ماہ سے بھی کم وقت میں تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پتوں کے بغیر کا پودا ہوتا ہے۔ اس کا مقامی نام کیر، کریلا، ڈیلا کری ہے۔ اس پر سال میں 2 بار سرخ نارنجی پھول لگتے ہیں، جو شروع میں گول سبز رنگ کے پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پکنے پر گہرے گلابی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی مکانی زبان میں سبز ہوتے ہیں تو ڈیلیاں، جب پک کر موٹے موٹے اور سرخ ہو جاتے ہیں تو ڈیلے کہتے ہیں۔ اس کے پھولوں اور پھلوں کو سبزیوں کی ڈش کے طور پر اچار یا پکایا جاتا ہے۔ اس کا پودا ایک زبردست قسم کا ریت بائنڈر ہے، جو ریت کے ٹیلوں کو مستحکم کرتا ہے اور یہ سرا سے ہٹ کر سڑکوں اور نہروں کے کنارے اور قبرستانوں کے قریب بھی تقریباً ہر بستی میں موجود ہوتا ہے۔ ہم نے بچپن میں کریم پہ لگے سرخ ڈیلے کئی دفعہ کھائے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں ڈیلوں کا سالن ہر گھر میں تقریباً 3 سے 4 بار مہینے میں بنتا تھا اور اس کے فوائد بھی بتائے جاتے تھے۔ معدہ کی جملہ بیماریوں اور شوگر وغیرہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی لکڑ بھی بڑے فائدہ مند ہے، جلانے کے کام بھی آتی ہے، جبکہ اس کی جڑ سے باقاعدہ کمر درد اور جوڑوں کے درد کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ڈیلوں کا اچار بڑے اہتمام سے بنایا جاتا تھا۔ کچھ پرانے لوگ اب بھی ان کا اچار بناتے ہیں۔ ڈیلیوں کو سالن کے طور پہ پکانے کے لیے خاص طریقے سے خشک کیا جاتا ہے۔ جب ڈیلیاں سبز ہوتی ہیں تو کریں کے درخت سے اتار لی جائیں، پھر ان کو لسی میں بھگو کر گڑھے کے اندر چند دن رکھا جاتا ہے، جیسے اچار بنتا ہے۔ پھر گڑھے سے نکال کر دھوپ میں پھیلا کر خشک کی جاتی ہیں۔ جب یہ بالکل خشک ہو کر کڑاکے دار ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو عام شوربے والے سالن کی طرح پکایا جاتا ہے، جس کا نہایت لذیذ سالن بنتا ہے۔ گوشت اور آلو ملا کر بھی اسے پکایا جاتا ہے۔ کمر درد، موڑوں کا درد یا جوڑوں کے درد کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ کری کے درخت کی جڑ لے کر اس کو جلا کر کوئلہ بنا کر پیس لیں۔ اس میں سے 1 رتی لے کر دیسی گھی کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے دردوں سے نجات ملتی ہے۔ اگر اسے لسی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پھل میں تانبا کشتہ ہوتا ہے۔ کری کی لکڑی کا تیل جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب نرم ہو جاتی ہے تو ان کے اندر سے بیج نکال کر پھینک دیں، کیونکہ بیج انتہائی کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عام ترکاری بنانے جیسا مسالہ یعنی پیاز بھون کر، ٹماٹر، ادرک، لہسن، مرچ، نمک وغیرہ سب ذائقہ بھون لیں اور پھر آپ گوشت یا آلو ڈال کر پکا کر اپنی مرضی کا شوربہ بنا لیں۔ دم لگاتے وقت سبز دھنیا، سبز مرچ اور میتھی ڈال دیں تو آپ کی بو خوشبو سے بڑھ جائے گی۔ اس کے پھل، جڑوں اور شاخوں کو بہت سی روایتی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔